بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان شکیل خان اپنے محترم اور محبوب مفتی سید صابر حسین صاحب کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں۔ معزز ناظرین، 19 رمضان المبارک گزر چکے ہیں۔ 19واں روزہ تقریباً گزرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب رمضان کے آخری عشرے کی آمد ہے۔ 20ویں روزے کو افطار کے وقت سے پہلے ایک اور عمل عالم اسلام کی ساری مساجد میں شروع ہو جاتا ہے، اور وہ عمل ہے اعتکاف کا عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے جوق در جوق مساجد میں آتے ہیں اور 10 روز تک وہاں قیام کرتے ہیں۔ ان کا رہنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، غرض ہر چیز عبادت میں شمار ہونے لگتی ہے۔ یہ اعتکاف ہے کیا؟ اس کی سند کہاں سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا تلقین فرمائی ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کا کیا ذکر آتا ہے؟ اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے اپنے پیارے مفتی سید صابر حسین صاحب کے ساتھ۔ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آپ کی آمد سے ہمیشہ راہ کے اسٹوڈیو میں ایک رونق ہو جاتی ہے۔ آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور آپ کا پیار جو ہے وہ ہمارے لیے اور یہاں کے سارے اسٹاف کے لیے ہمیشہ بڑا سرمایہ ثابت ہوتا ہے۔ آج ایک اور ٹاپک آپ کے ساتھ، ایک اور موضوع آپ کے ساتھ ہم گفتگو کرنے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں، اعتکاف۔ مفتی صاحب، واٹ از دی فلسفی آف دی اعتکاف؟ اعتکاف ہے کیا؟ یہ کہاں سے یہ بات ثابت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک سے اس کا کرنا، اس کا ہونا کس طرح سے ثابت ہے؟ کیا اس کی فلسفی اور اس عمل کے ہونے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ آپ نے رمضان المبارک میں اعتکاف کے حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اور آج کے اس پروگرام کے توسط سے ناظرین کرام اور سامعین کرام بہت ساری چیزیں سیکھیں گے۔ دراصل سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اعتکاف کے معنی کیا ہیں۔ تو لغوی اعتبار سے اعتکاف کے معنی خود کو بند کرنے یا کسی مقام پر ٹھہرانے کے ہیں۔ اچھا، کہ اگر آپ کسی مقام پر ٹھہر جاتے ہیں یا کہیں پر اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں تو یہ لغوی اعتبار سے اعتکاف کے معنی ہے۔ عربی میں لغوی معنی یہ ہے اعتکاف کے۔ جی، جبکہ شرعی اعتبار سے جب ہم اعتکاف کی طرف آتے ہیں تو یہ لغوی معنی وہاں پر بھی ہمیں نظر آئے گا کہ عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں ٹھہرانا، مسجد میں آ کر بیٹھ جانا اور دنیا سے لا تعلق ہو جانا اور اپنے رب سے تعلق کو جوڑ لینا، یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی مختلف صورتیں فقہائے کرام نے بیان فرمائی ہے، لیکن جو معروف صورت ہے وہ اعتکاف سنت ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ قسموں پر پھر گفتگو ہوگی، پہلے گفتگو اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے اس کے ثبوت کے بارے میں گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ جہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کا تعلق ہے تو قرآن مجید کے 2 مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سورہ البقرہ میں اعتکاف کا تذکرہ آپ کو ملے گا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف صرف امت مسلمہ میں نہیں ہے بلکہ سابقہ یا جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی اعتکاف کو اللہ جل شانہ نے کسی نہ کسی صورت میں رکھا تھا۔ جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 انبیاء کرام حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے، جس کی تفسیر میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں تعمیر خانہ کعبہ سے فارغ ہو گئے
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی، جن کا تذکرہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے ان دونوں انبیاء کرام کو ایک بات کا حکم دیا، بلکہ ان سے ایک وعدہ لیا۔ اچھا، وہ وعدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے یہ عہد لیا، یہ پرومس لیا، یہ وعدہ لیا کہ وہ میرے گھر کے طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے ستھرا کریں گے۔ تو یہاں آپ ایک طرف تو ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ اعتکاف کا تصور اس زمانے میں بھی موجود تھا، اور لوگ خانہ کعبہ میں آ کر یا اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور دوسری طرف ہمیں اعتکاف کی اہمیت و فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف اللہ کے نزدیک اتنا اچھا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دو انبیاء کرام کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کے لیے اپنے گھر کی صفائی اور ستھرائی کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اسی طرح اسی سورہ مبارکہ یعنی سورہ البقرہ کی ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اور تم اپنی بیویوں کے قریب مت جانا جب کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اعتکاف کا ثبوت ملتا ہے۔ جہاں تک احادیث مبارکہ کا تعلق ہے تو احادیث مبارکہ میں ایک حدیث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی معروف مشہور ہے۔ وہ معروف حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اعتکف فی رمضان کحجتین و عمرتین، کہ جو رمضان المبارک میں اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کی وجہ سے اسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی فضیلت کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعتکاف کا اہتمام فرمایا، بلکہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رمضان المبارک کے پہلے اور دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پورا رمضان بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کو یہ آگاہ کر دیا گیا کہ شب قدر وہ آخری عشرے میں ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے آخری عشرے کا انتخاب فرمایا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنی زندگی کے آخری رمضان المبارک تک آپ نے اعتکاف فرمایا، اور آپ ہی کی سنت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے، امہات المومنین بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی یہ اہتمام کیا جاتا رہا ہے، اور آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک حدیث مبارک میں اعتکاف کرنے والوں کو ایک اور خوشخبری بھی سنائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنے کی وجہ سے بہت ساری نیکیاں جو اعتکاف نہ کرنے والے کر سکتے ہیں وہ معتکف نہیں کر پاتا۔ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ معتکف دوران اعتکاف نہیں کر پاتا۔ مثلا محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو دوسرے جو افراد ہیں جو اعتکاف میں نہیں ہیں وہ اس کی نماز جنازہ میں بھی جائیں گے، اس کی تعزیت کے لیے بھی جائیں گے اور دیگر امور صالحہ انجام دیں گے، لیکن معتکف چونکہ اعتکاف کے دوران یہ سب نہیں کر سکتا تو وہ نہیں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف کو اللہ تعالیٰ ان امور صالحہ کا بھی ثواب اور اجر عطا فرما دے گا کہ جو وہ اعتکاف کی حالت میں رہنے کی وجہ سے ادا نہیں کر سکتا۔ تو حدیث مبارکہ میں اعتکاف کی فضیلت بیان کی گئی، قرآن مجید میں اس کا ہمیں ثبوت واضح طور پر ملتا ہے۔ ایک جو آپ کا سوال ہے کہ اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہے، کیا فلسفی کیا ہے، حکمت اصل میں
کرسچینٹی کے اندر اور دیگر مذاہب میں ایک روحانیت کا ایک تصور تھا اور آج بھی ہے۔ ان کے ہاں روحانیت کا تصور یہ ہے کہ دنیا سے اپنے آپ کو بالکل لا تعلق کر لیا جائے، قطع تعلق کر لیا جائے، بیوی بچوں سے جان چھڑا لی جائے، دیگر معاملات زندگی کو بالکل چھوڑ دیا جائے اور ایک طرف بیٹھ کر صرف اور صرف آخرت یا روحانیت کے حصول کے لیے تگ و دو کی جائے۔ اسلام ہمارا جو دین ہے وہ چونکہ دین کامل ہے، لہٰذا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دنیا سے لا تعلق ہو کر روحانیت یا اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے حصول کے لیے ایک جگہ بیٹھ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ تو اب انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان بسا اوقات یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا سے لا تعلق ہو کر، اپنے گھر والوں سے لا تعلق ہو کر، اپنے کاروبار سے لا تعلق ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگا لے اور اللہ ہی کی طرف آ کر جو ہے اللہ کے لیے آ کر کسی جگہ بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ تو اس فطرت کی تسکین کے لیے اسلام نے اعتکاف کا تصور دیا کہ اگرچہ تم پورا سال تو ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی اس فطرت کی تسکین کے لیے سال میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تم ایسا کر سکتے ہو۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اعتکاف دراصل رہبانیت کا متبادل ہے، سبسٹیوٹ ہے، اور جو ثواب سابقہ امتوں کو بہت زیادہ قربانیاں دینے کے بعد حاصل ہوا کرتا تھا، وہی اجر، وہی ثواب، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ 10 دن اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ مطلب دین اسلام جو ہے ایک بالکل پریکٹیکل مذہب ہے، بالکل زمانے کے معاملات سے اس کے مطابقت رکھتا ہوا، معاشرت اور معیشت سے مطابقت رکھتا ہوا یہ دین ہے۔ ایک طرف تو اسلام رہبانیت کی نفی کرتا ہے، وہ کہتا ہے وہ رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا کر اور آخرت کی بھی بھلائی عطا کر، اور دنیا کی بھلائی ہم پہلے مانگتے ہیں، جی، آخرت کی بھلائی ہم بعد میں مانگتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی جو بھلائی ہے وہ دراصل آخرت کی بھلائی کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے دنیا کی بھلائی ہم پہلے مانگتے ہیں۔ یہ رہبانیت کا یہ تصور جو آپ کہتے ہیں، اس اعتکاف سے کیا اس رہبانیت کے تصور کو تقویت دینے کی اس کے ذریعے کوشش کی گئی ہے، یا اللہ سے ملاپ کی، اللہ سے قریب جانے کی کوشش کی گئی؟ اصل میں رہبانیت کا جو تصور دیگر اقوام میں موجود ہے اور سابقہ اقوام میں موجود تھا، وہ دراصل افراط و تفریط کا شکار تھا۔ اسلام نے اس کے اندر اعتدال کو پیدا کیا، یعنی یہ رہبانیت کا جو تصور تھا اس کا معنی یہ تھا کہ دنیا سے مکمل طور پہ، کلی طور پر کمپلیٹلی کنارہ کشی اختیار کرنا اور دنیا سے لا تعلق ہو جانا۔ اسلام نے اس کی نفی اس اعتبار سے کر دی کہ یہ جو کلی کنارہ کشی، ہاں، اسلام نے کلی کنارہ کشی کی نفی کر دی، لیکن جزوی کنارہ کشی کی نفی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر آپ عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور ہمارے بزرگان دین کے معمولات کے اندر بھی یہ بات ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے دنیا والوں سے اپنے آپ کو لا تعلق کر کے، تو جزوی طور پہ یا پارشیلی اسلام جو ہے، یعنی کلی طور پر اسلام اس کی نفی کرتا ہے، کلی کی نفی کرتا ہے، کمپلیٹ اگر رہبانیت کو اختیار کرتا ہے اس کی نفی کرتا ہے، لیکن اگر پارشیلی کرتا ہے یا جزوی طور پر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اعتکاف بھی دراصل اسی پارشیل رہبانیت کا ایک طریقہ کار ہے اور اس کا ایک حصہ ہے، اور یہ ہمیں اللہ کے قریب لے کر جاتا ہے، یہ اللہ کے قریب لے کر جاتا ہے اور ایک ٹریننگ ہوتی ہے اس 10 دن کے اندر۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹریننگ بھی ہے 10 دن کے اندر، کہ 10 دن کے اندر اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر آپ مسجد میں قید کر لیتے ہیں اور وہاں اپنے رب کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں، اور یہ ایک سمبل بھی ہے۔ سمبل اس بات کی ہے کہ آپ علامتی طور پر اپنے رب کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کے سامنے یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو میں 10 دنوں کے لیے تیری بارگاہ میں آیا ہوں،
اور مجھے اسلام کے احیاء کے لیے اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا پڑے تو میں اس سے بھی دریغ نہیں یہ کروں گا۔ وہی بات مفتی صاحب کہ جی یہ ایک ٹریننگ پروگرام ہے ٹریننگ ہمارا پروگرام ہے۔ کہ جناب یہ اس 10 دن کے لیے تو اے اللہ میں تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، اس 10 دن میں تیرا مہمان ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے سامنے عاجز و درماندہ ہوں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں دن اور رات، لیکن اگر تیرے دین کے لیے اور تیرے لیے ضرورت پڑی تو ہم اے مالک ہم پوری زندگی بھی تیرے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہی اصل میں اس کا یہ مقصد اصل میں ہے، سمجھ روح ہے میں اس آتا ہے، کی۔ اور یہی اسی کے لیے یہ ٹریننگ ہماری کی جاتی ہے۔ اب بنیادی طور پہ ہمارے فقہائے کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اعتکاف دراصل خلوت نشینی کا نام ہے۔ عبادات بھی مختلف قسم کی، آپ دیکھیں 5 وقت کی ہم نمازیں ادا کرتے ہیں فرائض، تو ان میں جماعت کو لازم قرار دیا گیا، اجتماعیت کو لازم قرار دیا گیا، لیکن اعتکاف اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ کہ مفتی صاحب کیا اعتکاف صرف رمضان المبارک میں ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی اور صورتیں بھی شریعت مطہرہ میں موجود ہیں؟ صرف رمضان میں ہی ہم اعتکاف کر سکتے ہیں یا کچھ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں رمضان کے علاوہ بھی کچھ اعتکاف کیا جا سکتا ہے اور شریعت نے کچھ اور اس کی ڈیمانڈز یا کچھ اور اس کی طریقہ کار بھی متعین کیے ہیں؟ شکریہ شکیل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ رمضان المبارک میں جو ہم اعتکاف کرتے ہیں اسے اعتکاف سنت کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور شریعت مطہرہ میں اس اعتکاف کے علاوہ مزید اور 2 صورتیں بتائی گئی ہیں، جن میں سے ایک اعتکاف مستحب ہے۔ اعتکاف مستحب کیا ہے کہ جب کبھی بھی ہم مسجد جائیں اور یا ہمیں جانے کسی بھی دن، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، اچھا، آپ جب ہم مسجد جائیں، چاہے ایک لمحے کے لیے جائیں، کچھ گھنٹوں کے لیے جائیں، تو جاتے وقت اگر ہم یہ نیت کر لیں یعنی اعتکاف کی، تو یہ اعتکاف مستحب کہلاتا ہے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد کے دروازے پر جس طرح دعا لکھی ہوتی ہے اللہم افتح علینا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اسی طرح یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ نویت سنت الاعتکاف، یہاں پہ سنت بمعنی مستحب کے ہے، کہ میں اعتکاف مستحب کی نیت کرتا ہوں یا میں نے اعتکاف مستحب کی نیت کر لی۔ تو اب یہ جو اعتکاف ہے یہ اعتکاف مستحب کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم مسجد میں جائیں تو اعتکاف مستحب کی نیت کیوں کریں اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ تو اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے تو دیگر جو عبادتیں کریں گے ان عبادتوں کا بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اجر عطا فرمائے گا، اور اس وقت تک ہمیں اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے اعتکاف مستحب کہ جو ہمیں ایک طرح سے فری میں نیکیاں عطا کرتا ہے اور دیتا ہے، تو ہمیں اس کی عادت بنا لینی چاہیے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے اعتکاف مستحب کا کہ عام طور پر مسجد میں کھانا پینا اور سونا جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص مسجد میں کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معتکفین کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ بوقت ضرورت کھا پی اور سو سکتے ہیں، یہاں تک کہ گفتگو بھی جائز گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس نے اعتکاف مستحب کر لیا تو اسے دوسرا فائدہ یہ ملے گا کہ اگر وہاں ضرورت پڑ جائے تو وہ وہاں لیٹ بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے اور پی بھی سکتا ہے۔ ان چیزوں کی بھی پرمیشن مل گئی، پرمیشن مل جاتی ہے ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایک وقت کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو اعتکاف کی دوسری صورت ہے اعتکاف سنت کے علاوہ۔ ایک اعتکاف واجب ہے۔ اعتکاف واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے یا کسی بھی مسلمان مرد یا عورت نے اپنے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی منت مان لی یا نظر مان لی کہ میرا فلاں کام ہو گیا یا میں فلاں پریشانی سے بچ گیا یا بچ گئی تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اگر وہ کام ہو جاتا ہے اس کی خواہش کے مطابق تو اب اس اعتکاف کا پورا کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ اب اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ یہ وجوب میں داخل ہو گیا۔ ہاں، یہ اعتکاف واجب ہے، واجب ہو گیا، یعنی اوبلیگیٹری ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسے ہر حال میں کرنا پڑے کمپلسری گا، آپ کو کرنا ہے۔ اس میں بھی 2 صورتیں بنتی ہیں کہ اگر اس نے تسلسل کے ساتھ کہا کہ میں مسلسل 10 دن کے
اعتکاف کروں گا تو اس پر 10 دن کا اعتکاف مسلسل واجب ہوگا. اگر اس نے مطلقاً کہا کہ میں 10 دن اعتکاف کروں گا تو پھر وہ الگ الگ کر کے بھی کر سکتا ہے. ایک اور بات بتاؤں کہ اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت ان دونوں میں روزہ شرط ہے. اچھا جی، جس طرح اعتکاف سنت میں روزہ شرط ہے، مثلا وہ تو ویسے ہی روزہ فرض ہے ہم پر، تو انہی دنوں میں ہم اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں تو روزہ شرط ہے. اگر کسی نے بغیر کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا لیکن اعتکاف کر رہا ہے تو وہ اعتکاف سنت نہیں کہلائے گا، اعتکاف مستحب میں کنورٹ ہو جائے گا. مطلب وہ 10 دن. اچھا، اس کی شرائط میں اس میں ایک سوال آپ سے بس پوچھتا چلوں کہ ایک آدمی آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس نے 9 دن روزے رکھے اور ایک دن کسی مجبوری سے روزہ نہ رکھ سکا تو اس کا یہ سارا کے سارا اعتکاف مستحب میں کنورٹ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، وہ اعتکاف سنت نہیں اب کہلائے گا. ٹھیک ہے، ثواب اس سے ملے گا لیکن اعتکاف مستحب کی وجہ سے ملے گا. اور اعتکاف واجب میں جیسا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ اعتکاف واجب میں بھی روزہ شرط ہے. جی، اور اعتکاف واجب میں یہ بھی رکھیں کہ کسی نے ایک دن کے اعتکاف کی نیت کی تو اب یہ نہیں کہ وہ صرف دن میں کرے گا، وہ رات بھی شامل ہے. اسی طرح سے 24 آورز 24 گھنٹے اس میں شامل ہوں گے. عصر سے بیٹھ کر اور مغرب میں دوسرے دن، یعنی غروب آفتاب سے پہلے وہ بیٹھے گا اور غروب آفتاب کے بعد اگلے دن وہ اٹھے گا اور اسی طرح دنوں میں. تو یہ اعتکاف کی 3 صورتیں ہمارے ہاں شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف مستحب. اعتکاف سنت کی جو مدت ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اعتکاف سنت کی جو مدت یا ٹائم پیریڈ ہے وہ یہ ہے کہ 20ویں روزے کو معتکف غروب آفتاب سے قبل وہ بیٹھے گا اور 29 رمضان المبارک کو چاند نظر آنے کی صورت میں یا 30 رمضان المبارک کو غروب آفتاب کے بعد وہ اٹھ جائے گا. تو یہ جو دورانیہ ہے یہ اعتکاف سنت کے لیے لازم ہے. یہ تو جناب مفتی صاحب آپ نے صورتیں بتا دی کہ جناب ایک اعتکاف ہے اعتکاف سنت کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے. ایک آپ نے کہا کہ اعتکاف واجب کہ میری کوئی نظر ہے، میری کوئی منت ہے، میرا کوئی کام ہے اور میں نے اس کے لیے ایک اعتکاف کی منت مانی اور وہ کام ہو گیا تو میں اس اعتکاف کو، دیٹ از اعتکاف واجب. جی، تیسری چیز ہو گئی اعتکاف کی اعتکاف مستحب. جی، اعتکاف مستحب کہ جس وقت بھی ہم مسجد میں جائیں تو اعتکاف مستحب کی نیت کر لیں تو مسجد میں ہمارے لیے بہت سارے امور جائز ہو گئے. یہ جو سب سے مشہور اعتکاف ہے اعتکاف سنت جو ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہوتا ہے، پرٹیکولر اس کی کچھ شرائط ہوں گی، اس کی کچھ واجبات ہوں گے، اس میں کچھ ہمیں کچھ عمل کرنے ہوتے ہوں گے اور اس کی کچھ معلومات ہوتی ہوں گی، اس کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیے. جتنی بھی شریعت کے اندر عبادتیں ہیں ان کے لیے شرائط بیان کی گئی ہیں اور ان شرائط کو پورا کرنا، ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اور ان شرائط کی غیر موجودگی میں یا پورا نہ کرنے کی صورت میں وہ عبادت اپنی جو ہے افادیت کھو دیتی ہے. تو اعتکاف کے لیے بنیادی طور پر 6 شرائط بیان کی جاتی ہیں اعتکاف سنت کے لیے. ایک تو پہلی شرط ہے مسلمان ہونا. ٹھیک ہے. دوسری شرط عاقل ہونا. اچھا، عقل مند ہونا. جو معتکف ہے اس کا عاقل ہونا ضروری ہے. بالغ ہونا اعتکاف میں شرط نہیں ہے. اچھا، اگر کوئی ایسا لڑکا جو کہ بالغ نہیں ہے لیکن عقل و فہم کے اعتبار سے وہ ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے. ہمارے ہاں اس شرط کے اندر تھوڑی سی خرابی یہ پیدا ہو گئی کہ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں بڑے معاملات الجھے ہوئے نظر آتے ہیں اور لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات کہ چھوٹے چھوٹے بچے 12 سال کے، 11 سال کے، 13 سال کے، جن کو کچھ شعور ہی نہیں ہے، نہ مسجد کے تقدس کا پتہ ہے نہ ہی دیگر معاملات کا پتہ ہے، انہیں بھی اعتکاف میں بڑے شوق سے بٹھا دیتے ہیں. خود نہیں بیٹھیں گے لیکن بچوں کو شوق سے بٹھا دیتے ہیں. اب وہ بچے شرارتیں کرتے ہیں، مسجد کے تقدس کے خلاف وہاں پر کام کرتے ہیں. مثلاً خاص طور پہ ان کا معاملہ بزرگوں کے ساتھ الجھ جاتا ہے. اب بزرگ جو ہمارے معتکفین ہوتے ہیں انہیں تنگ کرتے ہیں،
کئی دفعہ تو میں نے دیکھا کہ بزرگ سوئے ہوئے ہیں تو ان کی ٹانگیں کھینچ دی یا کچھ کر دیا. اس طرح کی شرارتوں کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں مسجد میں پیدا ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں بعض ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ باقاعدہ اعتکاف میں جب بیٹھنے کے لیے کوئی آتا ہے تو بیٹھنے سے قبل ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کا انٹرویو لیتے ہیں, ان سے جانچتے ہیں کہ ان کو بٹھایا جائے یا نہ جائے. تو عاقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کا اسے شعور ہو, مسجد کے حوالے سے اسے معلومات ہو, شور شرابہ نہیں کرتا ہو, تو عاقل ہونا اسی لیے لازم کرا دیا گیا ہے. تو اعتکاف میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسجد کی جو انتظامیہ ہیں یا جو مسجد کے ذمہ داران ہیں یا مسجد کے امام و خطیب ہیں وہ اس بات کے مجاز ہیں کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو بے شعور ہے تو اسے اعتکاف میں بیٹھنے سے روک بھی سکتے ہیں. اسی طرح جو اعتکاف میں ایک صرف آپ کی قطع کلامی کروں گا, پہلی شرط ہے اس کی مسلمان ہونا, دوسری شرط ہے اس کی عاقل ہونا. بلوغت شرط نہیں ہے لیکن یہ عائد کی جا سکتی ہے وہاں پر, مطلب اس لحاظ سے بلوغت شرط نہیں ہے لیکن شعور شرط ہے. شعور شرط ہے کہ شعور ہو عقلی اعتبار سے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی سے معتکف پاک ہو, مثلاً اس پر غسل فرض نہ ہو کیونکہ حالت جنابت میں وہ بیٹھے گا تو اسے گناہ ہوگا. اور اگر عورتیں ہیں تو وہ ایام سے یعنی حیض و نفاس سے وہ فارغ ہوں, ایسی عورتیں اعتکاف میں بیٹھ نہیں سکتی. اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ جس جگہ اعتکاف کیا جا رہا ہے مردوں کے لیے وہ شرعی مسجد ہو. شرعی مسجد اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر 5 وقت کی نماز با جماعت ہو رہی ہو. لیکن ہمارے بعض فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جیسے گاؤں دیہات جہاں پر مکانات بہت کم ہوتے ہیں, دور دور لوگ رہتے ہیں مکان بنا کر, اور وہاں پر مسجدوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ 3 نمازیں تو عام طور پر ہوتی ہیں جیسے ظہر, عصر اور مغرب, عشاء اور فجر کی جو نمازیں ہیں یہ نہیں ہوتی. تو فقہا نے فرمایا کہ ایسی جگہوں میں اگرچہ 3 نمازیں ہو رہی ہیں ان مسجدوں میں بھی اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے. لیکن عمومی طور پر یہ قاعد اصول ہے کہ مسجد شرعی ہو. جامع مسجد ہو تو اور زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر مسجد شرعی یعنی 5 وقت کی نماز با جماعت ہو رہی ہو تو وہاں پر بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. نیت بھی شرط ہے اعتکاف میں کہ آپ جب اعتکاف میں بیٹھیں تو نیت کریں. اسی طرح روزہ, جیسا کہ ابھی میں بتا چکا ہوں کہ سنت اعتکاف اور واجب اعتکاف میں روزہ شرط ہے, تو روزہ بھی ایک شرط ہے. بغیر روزہ کے وہ اعتکاف سنت نہیں, اعتکاف مستحب کہلائے گا. تو یہ 6 شرائط ہیں جو اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہیں. ان میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی مفقود ہے, نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اعتکاف سنت نہیں ہوگا, مطلب وہ اعتکاف مستحب میں تبدیل ہو جائے گا. مفتی صاحب ذرا یہ تو ہم سمجھائیے کہ افضل ترین اعتکاف کیا ہے, مطلب کس طرح سے ہم اپنے اعتکاف کو افضل ترین اعتکاف کر سکتے ہیں, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ کوئی بات ملتی ہے, کوئی حدیث ملتی ہے کہ جناب یہ اعتکاف جو ہے یہ افضل ترین اعتکاف ہے؟ دیکھیں اس کے 2 زاویے ہیں. ایک تو اعتکاف میں بیٹھنے کے اعتبار سے کہ کن جگہوں میں اعتکاف کا معتکف کا بیٹھنا اعتکاف میں زیادہ افضل ہے اور کن جگہوں میں زیادہ افضل نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمارے فقہا نے فرمایا کہ مسجد حرام کا جو اعتکاف ہے وہ افضل ترین اعتکاف ہے, جس کو کعبۃ اللہ میں مسجد حرام میں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اعتکاف کیا جائے گا وہ اعتکاف اس سے بعد ہے, یعنی دوسرے نمبر پہ ہے. اور اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ہمیں اعتکاف نصیب کرے. اور پھر تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے, بیت المقدس جو ہے اس کے ساتھ جو مسجد ہے مسجد اقصیٰ, وہاں کا اعتکاف افضل ہے. اور چوتھے نمبر پر کسی بھی جامع مسجد میں اعتکاف جو کیا جائے گا وہ افضل ہے. تو یہ ایک ہائرارکی ہے, آپ سمجھ لیں کہ مسجد حرام, اس کے بعد مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ, اور پھر مسجد جامع یا کوئی بھی جامع مسجد. اور مسجد اقصیٰ جیسے میں نے ابھی دونوں مساجد کے لیے دعا کی, تو مسجد اقصیٰ ابھی یہودیوں کے تسلط میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے
ان کے ناپاک تسلط سے آزادی بھی عطا فرمائے اور ہمیں وہاں پہ اعتکاف کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ بالکل مفتی صاحب، یہ تو چلیے افضل ترین اعتکاف تو پہلا آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے کہ مسجد حرام کا اعتکاف جو ہے افضل ترین اعتکاف ہے، اس کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد مسجد اقصی، اور اس کے بعد پھر تمام جامع مساجد میں۔ ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے اور میں بھی دیکھتا ہوں، یہ واقعی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت چھوٹے بچوں کو یا بہت لاؤبالی بچوں کو اور شریر بچے بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں آ کر، اور اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اپنے مساجد میں بھی دیکھتے ہیں، لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور وہ جو بات آپ نے سے ہی میں نے سنی تھی کسی وقت کہ اللہ تعالیٰ کو سفید داڑھیوں سے شرم حیا آتی ہے، کوئی سفید داڑھی والا جب اس کے سامنے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک کو حیا آتی ہے اس کی دعا کو رد کرتے ہوئے۔ تو علماء کرام کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی اپنے بچوں کو نہ بھیجو، بلکہ خود آ کے بیٹھو یہاں پر، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم آؤ۔ تم اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بجائے ان کو یہاں بھیج دیتے ہو، اور ان کی وجہ سے یہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو اس بات پر ارشاد فرمائیے، دوسری چیز یہ کہ معتکفین کو بہت ساری چیزوں کے، بہت سارے امور کی اجازت ہوتی ہے، مسجد میں کن کن امور کو ان کی اجازت ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ فرمائیے۔ جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ چھوٹے بچوں کو اعتکاف میں بٹھایا جاتا ہے، جس سے بعد میں بد نظمی مسجد میں پھیلتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ تو نوبت جھگڑے تک چلی جاتی ہے، اور یہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے۔ کچھ عرصے سے علماء کرام نے اس پر توجہ دی ہے، اویئرنیس پیدا کیا ہے لوگوں میں۔ میں جس مسجد میں ہوں، میں نے خود ایک اعتکاف فارم بنایا ہوا ہے، خود ڈیزائن کیا، اس کے اندر شرائط لکھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں یا جن کی چاہت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، ان کی عمر بھی ہم پوچھتے ہیں، اور ایک کالم ایسا ہے جس میں عمر بھی وہ لکھتے ہیں، اور اپنا برتھ سرٹیفکیٹ اگر چھوٹا ہے تو اس کے لیے ہم نے شرط قرار دیا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، اور شناختی کارڈ کی کاپی بھی ہم لیتے ہیں۔ وہاں پر ہم اسکروٹنی کرتے ہیں، اور ہم نے اپنی مسجد میں یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ کم از کم معتکف کا جو ہے 15 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم عمر کے بچوں کو ہم نہیں بیٹھاتے۔ تو اس سے کافی آج سے 8-9 سال پہلے اگر ہم جائیں تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھی، اور اس وقت جو ہے پریشانیاں ہوتی تھیں، لیکن ابھی کسی حد تک اس پر قابو پا لیا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے۔ ابھی 2 سال پہلے ہی میں جس مسجد میں تھا اس وقت، تو وہاں لے کر آئے، وہ بچے کی عمر 12 یا 13 سال تھی، اور دیکھنے سے ہی وہ بچہ چھوٹا لگ رہا تھا اور شرارتی۔ تو میں نے ان کے والد صاحب کو سمجھایا، میں نے کہا اگر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں فارغ ہوں۔ تو میں نے کہا آپ اس کو بٹھانے کی بجائے آپ خود بیٹھ جائیں اس بچے کی بجائے، اور ان کا ذہن بنا اور وہ خود اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ تو لوگوں میں بھی اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، علماء کرام بھی ابھی کوششیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو مسئلہ ہے بہت جلد حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اعتکاف کے دوران وہ کون سے جائز امور بہت سارے امور جو ہیں جائز ہو جاتے ہیں، جیسے 3 تو بنیادی چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی کہ کھانا پینا اور سونا، بلکہ کھانا پینا سونا وہ اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے، جس کا تذکرہ آپ نے پہلے پروگرام کے شروع میں بھی کیا ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ معتکف کے لیے دوران اعتکاف کن امور کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے، کیونکہ اعتکاف کے دوران، اعتکاف سنت کے دوران اگر ایک لمحے کے لیے بھی بلا ضرورت معتکف مسجد سے باہر نکلتا ہے، اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے بھی، چاہے بھول کر ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، بھول کر بھی وہ باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت حساس مسئلہ ہے، سینسٹیو مسئلہ ہے کہ معتکف بھول کر بھی ایک لمحے کے لیے بھی مسجد سے باہر نکلا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اس میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور انتہائی توجہ کے ساتھ اعتکاف کے سارے معاملات کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اب معتکف کن امور کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، کن امور کو مسجد کے اندر انجام دے سکتا ہے، کون سے معاملات ایسے ہیں جو معتکف کے لیے دوران اعتکاف کرنا مستحب ہیں، یہ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فقہا نے فرمایا کہ 2 قسم کے عذر ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے معتکف مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ختم نہیں ہوگا، وہ جاری رہے گا۔ ایک عذر شرعی ہے اور ایک عذر طبعی۔
عذر شرعی سے مراد یہ ہے کہ جس مسجد میں معتکف اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ مسجد جامع مسجد نہیں ہے، وہ مسجد شرعی ہے جہاں پہ 5 نمازیں تو ہوتی ہیں لیکن جمعۃ المبارک کی نماز وہاں پر نہیں ہوتی، تو پھر معتکف نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اعتکاف گاہ سے یا جس جگہ وہ اعتکاف بیٹھا ہے اس مسجد سے نکل کے جامع مسجد وہ جا سکتا ہے، لیکن اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ جانے اور آنے کے درمیان وہ کسی سے گفتگو نہیں کر سکتا، وہ خاموشی کے ساتھ جائے گا، نماز ادا کرے گا اور نماز ادا کر کے وہ فوراً دوبارہ اپنی اعتکاف والی جگہ میں آ جائے گا۔ صرف ایک قطع کلامی آپ کی کرتے ہیں، اس میں صرف جو جمعے کی فرض نماز ہے صرف وہ ادا کرے گا یا جو جمعے کے سنتیں اور نوافل بھی ہیں وہ بھی وہاں ادا کر سکتا ہے؟ وہ ادا کر سکتا ہے، ہاں اسے رعایت مل چکی ہے تو پورا پیکج آپ کہہ لیں، اچھا پورا نمازوں کا پورا کچھ کر دے گا، اچھا تو وہ پوری نماز وہاں ادا کر کے وہ آ سکتا ہے۔ اور عذر طبعی سے مراد یہ ہے کہ جو انسانی حاجات ہے، پیشاب وغیرہ ہے، اس کے لیے وہ جا سکتا ہے، دوران اعتکاف اس پر غسل فرض ہو گیا یا وضو ٹوٹ گیا تو وضو کی ادائیگی کے لیے، غسل کرنے کے لیے وہ مسجد سے نکل سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں عذر طبعی۔ تو عذر طبعی کے لیے بھی وہ نکل سکتا ہے اور عذر شرعی کے لیے ان دونوں عذر کے علاوہ اگر کسی کے کام کے لیے بھی نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پان کھانے کے عادی ہیں، اسی طرح دیگر جو ہیں چیزوں کے عادی ہوتے ہیں اور ان کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، تو ان کے لیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ وہ ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں، بلکہ اعتکاف 10 دن کا جو اعتکاف ہے یہ ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ ان چیزوں سے اپنی جان چھڑا لیں، مثلا سگریٹ کے عادی ہیں یا پان کھانے کے عادی ہیں یا ان جیسی چیزوں کے عادی ہیں، تو وہ چھڑانے کی کوشش کرے اپنی جان ان عادتوں سے۔ لیکن اگر کوئی چارہ نہیں ہے اور پان کھانے کو جی چاہ ہی رہا ہے تو اس میں تھوڑی سی یہ رعایت دی گئی ہے کہ جب آپ عذر طبعی کے لیے جائیں، جیسے وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، تو ان کے تابع رہ کر، یعنی عذر طبعی کے تابع رہ کر یا اس کے ساتھ جو ہے آپ وہاں پر یہ کر سکتے ہیں، لیکن بچنا زیادہ بہتر ہے۔ مفتی صاحب ہماری گفتگو اعتکاف کے بارے میں تو بہت اچھی، الحمدللہ بہت سیر حاصل گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ مستحبات اعتکاف کیا ہیں؟ اعتکاف میں کن چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے، کن امور پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور اس کے بعد ہم پھر بات کریں گے کہ کن امور سے بچنا چاہیے، لیکن پہلے گفتگو اس پر کہ ہم کیا کیا چیزیں مستحبات اعتکاف ہیں۔ مستحبات اعتکاف فقہاء کرام نے بہت سارے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے جو اہم ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مثلا دوران اعتکاف بے مقصد گفتگو سے احتراز کیا جائے، بچا جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معتکفین حضرات ایک اجتماعی صورت میں بیٹھ جاتے ہیں، جھمگٹا لگائے ہوئے جی، گپ شپ چل رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ہوتی ہے باقاعدہ، اور ایک دوسرے کی غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، چغلیاں بھی ایک دوسرے کی کر رہے ہیں، اور ان جیسے یعنی دیگر امور جو نجوہ ہو رہا ہے بالکل یہ تو عام حالات میں بھی منع ہے، تو اعتکاف میں تو بدرجہ اولیٰ منع ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کثرت تلاوت یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے دوران اعتکاف اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مطلب کیا صرف تلاوت ہی کرنی چاہیے یا کچھ ترجمہ وغیرہ بھی اس کا پڑھنا چاہیے؟ ہاں، یہ میں آپ کو عرض کروں کہ کیونکہ دیکھیں قرآن مجید کے حوالے سے 3 باتیں ہیں، ایک اس کی تلاوت، ایک اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اور اچھی بات یہ ہے ہمارے دین میں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ الگ الگ اجر عطا فرماتا ہے، لہٰذا یہ آپ سمجھ لیں کہ پہلا مرحلہ ہے کثرت تلاوت۔ جب آدمی کثرت تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل میں پھر سمجھنے کی بھی ایک طرح سے امنگ پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ نے صحیح فرمایا کہ کثرت تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا بھی چاہیے۔ کثرت تلاوت کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے اوپر جبر کریں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کہ 5 سپارے مکمل کرنے ہیں یا پورا قرآن ختم کرنا ہے، تو دین ہمیں اس سے بھی منع کرتا ہے۔ دین یہ کہتا ہے جبریت سے منع کرتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن سے تم جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو ایسا پڑھ لیا کرو۔ تو کثرت تلاوت سے مراد یہی ہے کہ آسانی کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، بزرگان دین کی سیرت کا بھی مطالعہ ایک مستحب
عمل ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت درود و سلام، بے شک، یہ بہت ہی زیادہ اچھا عمل ہے۔ مسائل دینیہ کو سیکھیں، نماز کے فرائض، روزے کے فرائض وغیرہ، کیونکہ فرصت کے لمحات ہوتے ہیں تو ان میں مسائل کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ قضا نمازوں کی ادائیگی پر زیادہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ 10 دنوں میں کئی دنوں کی نمازیں جو قضا ہیں ان کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں نوافل کی جو ہے کثرت کی جاتی ہے، نوافل پہ توجہ دی جاتی ہے، قضا نمازوں کو جو کہ ڈیو ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو آپ کی لائبلٹی ہے اس کو آپ نہیں کرتے اور الگ سے ایکسٹرا جو ہے آپ دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح طاق راتوں میں خاص طور پر، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یعنی تو اس میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ جو دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی امت کو کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، کہ اللہ تو جو ہے معاف کرتا ہے اور معافی کو پسند بھی فرماتا ہے، لہٰذا اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اے مغفرت کرنے والے۔ تو اس دعا کی بھی کثرت کریں۔ اچھا، اعتکاف کے دوران اگر کوئی شخص مثلاً کوئی ڈاکٹر ہے تو کیا وہ علاج کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، لیکن بغیر معاوضے کے۔ اچھا جی، اسی طرح مسجد کے اندر بیٹھ کر، اسی طرح مسجد کے اندر رہتے ہوئے وہ سودا سلف بھی خرید سکتا ہے، اپنے بچوں کے لیے چیزیں بھی خرید سکتا ہے، لیکن جو بیچنے والا ہے وہ مسجد کی حد سے باہر ہو، لیکن وہ ذاتی یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے ہو، لیکن تجارت کی غرض سے وہ نہ خرید سکتا ہے نہ ہی بیچ سکتا ہے۔ بیچنے والا باہر کھڑا ہو اور یہ اندر کھڑا ہو، جی، تو آپ ایسی صورت بن سکتی ہے۔ اسی طرح مسجد میں ٹہلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ بھی دوران اعتکاف منع نہیں ہے۔ تو یہ مستحبات اعتکاف ہیں۔ ایک بڑی اہم سوال کسی نے پوچھا ہے کہ کوئی ایسی صورت کہ جس میں اعتکاف جان بوجھ کر توڑ دیا جائے، کوئی ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسی صورت بھی موجود ہے۔ مثلاً معتکف اعتکاف میں بیٹھا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کسی کی باہر جان جا رہی ہے کسی بھی وجہ سے، مثلاً آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی شخص ہے اور معتکف باہر سے دیکھ رہا ہے کہ اس پر کوئی چیز گرنے والی ہے جس سے اس کی جان تلف ہو جائے گی، یا اس کو کوئی جانور نقصان پہنچا دے گا، سانپ اسے ڈس لے گا، اور اس کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کسی کی مدد کرنے کی نیت کے ساتھ اعتکاف کو ختم کیا جا سکتا ہے، جان بوجھ کر توڑا جا سکتا ہے، بلکہ یہاں پہ لازم ہو جائے گا توڑنا۔ جی، یہاں پہ نہ توڑنے پر گناہ ہوگا، توڑنے پر ثواب ہوگا کہ کسی کی جان جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی عزت بچانا مقصود ہے یا کسی کی جان بچانا مقصود ہے، جیسے آپ آئی وٹنس ہے کسی مسئلے پر اور عدالت میں فیصلہ ہو رہا ہے اور کسی اور شخص پر اس کا الزام عائد کیا جا رہا ہے، اور آپ وہاں پہ اگر بطور گواہ پیش ہو جائیں عدالت میں، تو اس صورت میں وہ اس کی جان بچ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اعتکاف کو توڑا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بعد میں اعتکاف کی قضا کرنی پڑے گی۔ قضا کیا ہے کہ ایک ہی دن کی قضا ہوتی ہے، اس میں صورت یہ بتائی گئی ہے فقہا نے، یعنی اگر آپ نے سنت اعتکاف کیا ہوا ہے تو آپ نے آج فرض کریں اعتکاف توڑ دیا کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو آپ ایک ہی دن کا اعتکاف کی قضا کریں گے روزے کے ساتھ، رمضان گزرنے کے بعد۔ جی، لیکن اس میں یہ ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ اب اعتکاف کیا 24 گھنٹے کا کیا جائے گا یا صرف دن کا کیا جائے گا؟ تو اس میں فقہاء کرام نے یہ اصول بتایا کہ اگر یہ اعتکاف دن میں توڑا ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں وہ صبح بیٹھے گا اور شام اٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس نے اعتکاف رات کے وقت توڑا ہے تو ایسی صورت میں 24 گھنٹے کا اعتکاف کرے گا، یعنی غروب آفتاب سے پہلے بیٹھے گا اور غروب آفتاب کے بعد اگلے دن اٹھ جائے گا۔ اور یہ اعتکاف کی جو قضا ہے یہ نہ صرف عذر شرعی پر توڑنے کی وجہ سے ہے، بلکہ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی توڑتا ہے تو وہ گناہگار بھی ہوگا اور اس کی قضا بھی اسے کرنی پڑے گی، لیکن قضا دونوں کی یہی ہوگی، قضا دونوں کی ایک ہی طرح سے ہے۔ تو یہ شرعی عذر ہیں جن کی وجہ سے معتکف اعتکاف کو توڑ سکتا ہے۔ مفتی صاحب، زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے،
ہاتھوں میں موبائل آ گئے ہیں اور موبائل سے بھی بات آگے بڑھ گئی ہے. موبائل کے اوپر ہی نیٹ بھی ہو رہا ہے, سرفنگ بھی ہو رہی ہے, چیٹنگ بھی ہو رہی ہے, کیبل بھی آ رہا ہے اس کے اوپر. اور مسجد میں بھی ہم دیکھتے ہیں اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ طرح طرح کی موسیقی کی, میوزک کی ٹون بجنے لگتی ہیں. تو کیا اعتکاف کے دوران ان چیزوں کا استعمال جائز ہے؟ اعتکاف کے دوران موبائل فون یا ان جیسی ٹیکنالوجی کا استعمال بوقت ضرورت جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں جن کو ملحوظ رکھنا معتکف کے لیے ضروری ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ موبائل فون کی ٹون کو سائلنٹ کر دیا جائے، کیونکہ اگر وہ مسجد میں بجے گی تو اس صورت میں مسجد کا تقدس پامال ہوگا. دوسری شرط یہ ہے کہ موبائل فون کو مسجد کی بجلی سے چارج نہیں کیا جا سکتا. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں اور وہ مسجد ہی کی بجلی استعمال ہو رہی ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد کی جو بجلی ہے وہ ایک اعتبار سے وقف کا درجہ رکھتی ہے اور وہ ہم کسی دیگر کاموں میں انجام نہیں دے وہ استعمال نہیں کر سکتے. ایک اور شرط یہ ہے کہ ضرورت کے تحت آپ کر سکتے ہیں. مثلا کسی کو کھانا منگوانا ہے یا کوئی گھر میں فون کر کے کپڑے منگوانا ہے تو پہلے لوگوں سے پیغام بھیج دیا جاتا تھا، اب موبائل سے پیغام دے دیا جائے گا. فرق صرف اتنا ہوگا، وگرنہ ضرورت تو اس وقت بھی تھی اور آج بھی ان چیزوں کی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیکج آج کل آپ کو پتہ ہے پیکج کا زمانہ ہے. آپ رات کے وقت کبھی نکلیں اور سروے کریں تو آپ کو گلی کوچوں میں پوری رات ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہاں، تو ہماری قوم انہی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے. کسی چیز کا فری ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو ہم بے جا اور بے مقصد کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دیں. تو موبائل پیکیجز لیے ہوئے ہوتے ہیں اور ساری رات 3-3 4-4 گھنٹے تک جو ہے اسی میں مصروف رہتے ہیں گفتگو میں. تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، اس سے بچنا چاہیے. اس سے اعتکاف کے جو مقصد ہے وہ مجروح ہوگا اور اس اعتکاف کی روح کے یہ خلاف ہے. اسی طرح ایک اور بات میں ضمناً بتاتا چلوں، موبائل فون ہی کی بات پہ مجھے یاد آ گئی کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ معتکف دوران اعتکاف ہمارے ہاں کھانے پینے کا بھی بڑا مسئلہ ہے. یعنی جو کھانا وہ شاید اعتکاف کے علاوہ میں نہ کھاتے ہوں وہ دوران اعتکاف کھائیں گے، بلکہ اتنا شاید وہ عام دنوں میں کھانا نہیں استعمال کرتے ہوں گے جتنا کہ وہ اعتکاف کے دوران استعمال کرتے ہیں. مثلا افطاری کے وقت سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے صبح تک وہ جاری رہتا ہے اور یہاں تو باقاعدہ مینیو بنتی ہے 10 دنوں کی گروپنگ میں کہ جناب فلاں دن قورمہ کھائیں گے، فلاں دن بریانی کھائیں گے، فلاں دن فلاں چیز کھائیں گے، فلاں دن کھیر کھائیں گے اور اس طرح. تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اعتکاف کے دوران ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. مثلا کھانا مرغن اگر ہم کھاتے ہیں، غذا استعمال کرتے ہیں تو اس سے نیند طاری ہوتی ہے جس سے عبادت میں دل نہیں رکھتا. پھر اس کے علاوہ دیگر اور بھی جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. پھر سادگی اسلام میں بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی پوری سیرت طیبہ سادگی سے جو ہے عبارت ہے. تو ہمیں اعتکاف کے دوران ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بلکہ وہ ہمارے مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب، ماؤں کو مخاطب کر کے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اعتکاف میں اس لیے بھیجا کہ ان کو پہلوان بنا کے یہاں سے نکالیں گے. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. کھانے پینے میں ہر چیز میں سادگی اختیار کریں اور اللہ سے لو لگا لیں، کیونکہ اعتکاف دراصل اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اعتکاف کے بعد کے مسائل میں آپ کو بتاؤں، ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اب دوران اعتکاف چونکہ اب داڑھی ہے ماشاءاللہ تو وہ بڑھ گئی، شیو بڑھ گئی. تو اب اعتکاف سے اٹھنے کے بعد گھر بعد میں پہلے ہیئر ڈریسر کی شاپ میں وہ جائیں گے. تو یہ دیکھیں کہ آپ نے یعنی اگر 10 دنوں کے بعد ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا کہ اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہو کہ تمہاری عبادت اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں تو پھر تم اس عبادت کے بعد دیکھو کہ تمہارے اندر مثبت تبدیلی آئی یا نہیں. اگر تم پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے اور حج کرنے کے بعد آ کر نماز تم نے ادائیگی شروع کر دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے حج قبول کر لیا. لیکن جیسے پہلے تھے ویسے ابھی بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور تمہاری عبادت قبول نہیں ہوئی. 10 دن کا ایک شیڈیول گزار کر آ گئے بس. یہی معاملہ ہر عبادت کے اندر ہے. تو اعتکاف کو اس کی روح کے ساتھ، اس کی حقیقت کے ساتھ،
اس کے مقاصد کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ جو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرمائے اور اعتکاف کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب ہمیں مل سکے۔ میں اس پروگرام کا چونکہ یہ آخری حصہ تھا، نہیں، میں آپ سے ایک اور بہت اہم حصہ رہ گیا ہے اس پروگرام کا، ہماری ناظرین میں خواتین بہت بڑی تعداد میں شامل ہیں، خواتین کے اعتکاف کے بارے میں بھی کچھ فرمائیے نا، کہ ان کا اعتکاف کس طرح سے ہوگا؟ بالکل، خواتین کا مسجد میں اعتکاف کرنا فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے، لہٰذا جو ہماری خواتین ہیں وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں گی۔ خواتین کے لیے بھی جو شرائط ہیں مردوں کی طرح ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ وہ گھر میں کریں گی، دوسرا یہ کہ گھر میں کہاں کریں گی۔ تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ عام طور پر عام دنوں میں خواتین جس جگہ گھر میں نماز ادا کرتی ہیں، جس کو ہم فقہی اعتبار سے مسجد بیت کہتے ہیں، یعنی گھر کی مسجد، اور عام طور پہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ ہماری بہنیں اہتمام کے ساتھ اب کسی ایک کمرے کو مخصوص کر دیتی ہیں، اس کے مخصوص جگہ میں نماز پڑھتی ہیں، وہ مسجد بیت ہے، تو اسی جگہ وہ اعتکاف کریں گی۔ لیکن اگر کوئی ایسی خاتون ہیں کہ جن کے گھر میں مسجد بیت کا اہتمام نہیں کیا گیا، یا انہوں نے ابھی تک نہیں کیا، اور وہ کبھی کسی کمرے میں کبھی کسی کمرے میں نماز پڑھ لیتی ہیں، تو ان کے لیے بھی فقہا نے یہ فرمایا کہ وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کسی جگہ کو مخصوص کر لے کہ یہ میرے لیے مسجد بیت ہے، اور پھر وہاں پر اعتکاف کریں۔ اعتکاف کے دوران باقی جو معاملات ہیں، مستحبات، مکروہات، وہی ہیں جو مردوں کے لیے مسجد میں جو ہیں وہی ان کے لیے بھی ہیں۔ انہیں بھی چاہیے کہ وہ اعتکاف کو تمام شرائط اور اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے اور اعتکاف کا انہیں بدلہ بہتر عطا فرمائے۔ صاحب، ایک تھوڑا سا ضمنی سا سوال ایک ہے کہ اگر جو خواتین کے معاملات ہوتے ہیں دوران اعتکاف اگر اس کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں، دین کیا کیا جائے؟ ان کا اعتکاف اسی وقت فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اچھا، کیونکہ یہ شرط ہے نا، جیسے پہلے میں نے آپ سے پاکی ہونا شرط ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، لہٰذا وہ تو ان دنوں میں روزے بھی نہیں رکھیں گی، تو ان کا اعتکاف بھی نہیں ہوگا، پھر وہ بعد میں قضا کریں گی، ایک دن کی قضا وہی ہوگی، ایک دن کی، بالکل وہی صورت ہے جو پہلے بتائی گئی۔ اب مفتی فرمائیے، آپ آج کا ہمارا پروگرام میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا، اور اس پروگرام کے توسط سے ناظرین تک یقیناً اعتکاف سے متعلق بہت ساری باتیں پہنچی ہیں، جن پر وہ عمل کریں گے تو نہ صرف ان کو فائدہ ہوگا بلکہ ہم سبوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور راہ ٹی وی نے جو ایک بڑی اچھی راہ نکالی ہے میڈیا کے اس زمانے میں، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، تو اس میں جو انہوں نے ایک راہ نکالی ہے، اور یہ راہ بہت اچھی ہے، اور ان کی جو بھی کوششیں ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راہ ٹی وی کو جو ہے راہیں فراہم کریں، اور ایسی راہیں کہ جن راہوں پہ چل کر ہم صراط مستقیم پر اور راہ مستقیم پر چل سکیں۔ میں تمام راہ ٹی وی کے جو منتظمین ہیں اور اس کے جو آرگنائزر ہیں اور اس سے جو بھی متعلقین ہیں، ان سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے ٹی وی کو اور ان کے اس مشن کو کامیاب فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، یہ تھے مفتی سید صابر حسین صاحب، جن کے ساتھ ہم نے اعتکاف کے مسائل اور اس کے ضروریات پر گفتگو کی۔ مفتی صاحب کا خوبصورت انداز آپ دیکھتے رہے ہیں راہ ٹیلی ویژن پر۔ مفتی صاحب ہمارے مستقل ساتھی ہیں، ہمارے لیے ہمیشہ دعا گو بھی رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ میں مفتی سید صابر حسین صاحب کا دل سے شکر گزار ہوں، اپنی جانب سے بھی اور راہ ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کے جانب سے، کہ آپ تشریف لاتے ہیں، اور راہ ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی۔ آپ کا میزبان شکیل خان اپنے مہمان مفتی سید صابر حسین صاحب کے ساتھ اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔